امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر طے شدہ حملے مؤخر کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروت سوشل پر پیغام، کہا کہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اماراتی صدر شیخ محمد بن زاہد ال نہیان کی درخواست پر ایران پر ہونے والا امریکی فوجی حملہ مؤخر کیا ہے۔ خطے میں سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ خلیجی رہنماؤں کا خیال ہے کہ ایسا معاہدہ طے پا سکتا ہے جو امریکہ، مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کے لیے قابل قبول ہوگا۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہونا بنیادی شرط ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ، جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین اور امریکی فوج کو حملہ روکنے کی ہدایت کر دی ہے، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کے لیے مکمل تیار رکھنے کا حکم ہے۔ قبل ازیں ٹرمپ نے امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا حالیہ سفارتی موقف مایوس کن ہے۔ ایران کو اندازہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اب وہ پہلے سے زیادہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ ایران نے امریکی تحفظات پر اپنی نئی تجاویز پاکستان کے حوالے کر دی ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ تہران کا موقف پاکستان کی ثالثی کے ذریعے واشنگٹن تک پہنچا دیا گیا۔ نئی تجاویز 14 نکات پر مشتمل ہیں۔ تجاویز پاکستان کی مشاورت سے ترتیب دی گئی ہیں، جس کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور فریقین کے درمیان اعتماد قائم کرنا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ امریکی ذمہ داریوں میں شامل ہونا چاہیے۔ امریکہ نے ایران پر عائد پابندیوں اور ایٹمی پروگرام سے متعلق لچک دکھائی ہے۔ امریکہ ایرانی تیل پر پابندیاں ہٹانے کے لیے بھی تیار ہے۔ منجمد اثاثوں میں سے صرف 25% بحال کیے جائیں گے۔ تہران نے نئے مسودے میں تمام پابندیاں اٹھانے اور ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کی جانب سے نقصان کا معاوضہ دینے سے انکار۔ شرائط میں 400 کلو افزودہ یورینیم کی حوالگی بھی شامل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران میں صرف ایک جوہری پلانٹ فعال رہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے امن اقدام کی حمایت پر قطر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کو برقرار رکھنے، مزید کشیدگی سے گریز کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت GCC ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کا اجلاس۔ شہباز شریف کا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں خلیجی تعاون کونسل کے ممالک اور ایران کی تاریخی اقتصادی اہمیت پر زور۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترسیلات زر میں اضافے کے لیے تارکین وطن کے مسائل پر خصوصی توجہ دی ہے۔ امریکی دباؤ سے ایران خوفزدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری شرائط تسلیم ہونے تک مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آئیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کی مبینہ جنگی دھمکیوں پر سخت رد عمل۔ کہا کہ تہران اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کبھی بھی کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ دشمن ایران کو مختصر وقت میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد اب ایرانی عوام اور حکام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایرانی قوم متحد ہے اور متحد رہے گی۔ امریکہ نے جنگ مسلط کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تہران واشنگٹن کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران ہتھیار تب ہی ڈالے گا جب اسے فاتح قرار دیا جائے گا۔ امریکی ٹرمپ میڈیا پر برہم۔ کہا کہ بعض امریکی ذرائع ابلاغ ایران سے متعلق خبروں میں جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایران ہتھیار شکست تسلیم کرے، ایرانی قیادت ہتھیار ڈالنے کے دستاویزات پر بھی دستخط کر دے، تب بھی امریکی میڈیا اسے ایران کی کامیابی قرار دے دے گا۔ ایرانی فوج تہران سے سفید جھنڈے لہراتے ہوئے باہر نکل آئے، تب بھی فیک نیوز میڈیا یہی دعویٰ کرے گا کہ ایران نے امریکہ پر شاندار فتح حاصل کی ہے۔ اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹس اور میڈیا نے اپنی راہ کھو دی ہے، یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ امریکی صدر بھی چاہتے ہیں کہ معاملے کا سفارتی انداز میں حل نکالا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا NBC کو انٹرویو۔ کہا کہ امریکہ اب بھی چاہتا ہے کہ ایرانی حکومت اور انتظامیہ کو ہر قسم کا موقع دیا جائے، مگر ایران میں ایک تقسیم کی فضا پائی جاتی ہے۔ ایران میں فیصلہ کس نے کرنا ہے، اس بارے میں ابھی تک ابہام موجود ہے۔ پروجیکٹ فریڈم کے روکے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ایسا کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے درخواست کی گئی تھی۔ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ پروجیکٹ فریڈم کو روکتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایک ممکنہ ڈیل یا معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ مذاکرات میں ایرانی وزیر خارجہ سامنے آتے ہیں اور اب اس بات کا واضح طور پر علم نہیں ہے کہ وہ ایران واپس جا کر وہاں کے انتظامیہ، سپریم کونسل یا نئے رہبر اعلیٰ سے کس سے بات کرتے ہیں اور فیصلہ کون کرتا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی ہم منصب کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے حل کے لیے سفارتی عمل اور خطے کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی تسلسل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ترکیہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں میں تعاون کر رہا ہے۔ اولین ترجیح ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنا ہے۔ ترک وزیر خارجہ جرمن ہم منصب کی ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ مختصر جنگ بندی نے ثابت کیا ہے کہ مستقل سفارتی حل کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور ابنائے حرمت سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ مشرق وسطیٰ کئی برسوں سے جنگ، قبضے، اندرونی اختلافات، دہشت گردی اور تباہی کا شکار ہے۔ خطے میں جاری تنازعات کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کا احتجاج، نعرے بازی۔ پی ٹی آئی کے ارکان کے شرم کرو، حیا کرو، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو کے نعرے۔ اپوزیشن ارکان کی حکومت پر کڑی تنقید، اسپیکر کی بار بار اپوزیشن ارکان کو خاموش رہنے کی تاکید۔ پی ٹی آئی ارکان نے اسمبلی اجلاس میں اپنی اسمبلی لگا لی ہے، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ محمود خان زکزئی نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ دنیا کے بدترین قاتل اور ڈاکو سے بھی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی نہیں ہوتی۔ رات کے اندھیرے میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو اسپتالوں میں لایا جاتا ہے۔ سینٹ اجلاس میں حکومت نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پھر پیشکش کر دی ہے۔ مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ جب کہیں گے 24 گھنٹے میں آپ کے وزیر اعظم سے میٹنگ ہو سکتی ہے۔ یہ جہاں سے شروع ہوگی بات وہیں سے شروع ہو گئی۔ راجہ ناصر عباس کے لیے وزیر اعظم کی آفر موجود ہے۔ آپ قدم بڑھائیں اگر آپ کے پاس اختیار ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کے صحت کے مسئلے کے لیے ہوئے کیا جیز رولز میں لکھا ہے کہ ان کے گھر والوں کو بلایا جائے گا، ان کی نگرانی میں علاج ہوگا۔ جے رولز میں ایسا نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کو پاکستان میں موجود بہترین علاج دیا گیا۔